السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ آج ہم جانتے ہیں معمر قذافی کے عروج، زوال اور قتل ہونے تک کی تمام داستان۔ ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، دوسری وہ جس میں بے بہا بہہ گیا۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلی، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز ایک مرکزی کردار، ایک ہی نام تھا، معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی رواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 افسر ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے ریولوشنری کمانڈ کونسل کا نام دیا گیا تھا۔ معمر قذافی اس ڈائریکٹوریٹ کے ایک رکن تھے۔ RCC یعنی ریولوشنری کمانڈ کونسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے۔ ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹوں کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن رضا، جو شاہ ادریس کے خاندان کے ایک اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس عمل کے حوالے سے عوام کو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن رضا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ شہری علاقوں کے نوجوان نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ ہوش آمدید کہا، اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کے ریل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیل کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی۔ حسن بن رضا کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی، انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وسعت سے RCC کو پیغام بھجوائے کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبی موت مر گئے۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ امریکہ سے حاصل کرنے والے محمود سلیمانی المغربی، جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایات جاری کی گئی کہ RCC کی تجاویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے۔ انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ ایسے ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 45 برس تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف اداروں دوران مختلف نظام کار اپنائے۔ پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا، پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے۔ ان کا نام دہشت گردوں کی سہولت کار کے طور پر بھی لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے
لیبیا پر پابندیاں بھی لگائی، ان کا الگ انداز، جنگی خواتین، گارڈز، خیمہ، اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے۔ پڑوسی ملک تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ کرنل قذافی نے اسے سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اتحادی ممالک کی پناہی سے یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ بعد ازاں خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ خون میں لت پت باغیوں کے دوران بے بسی کے عالم میں موجود تھے اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ اسی روز 17 اکتوبر 2011 کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک بغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والی کرنل قذافی دوسری بغاوت کے نتیجے میں منظر سے ہمیشہ کے لیے روپوش ہو